بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 7واں روز ہے پہلگام واقعے کو، اور جو بھارت ہے اس کا میڈیا، اس کی لیڈرشپ جنگی جنون میں مبتلا ہے، اور پاکستان اپنی تیاریوں میں مگن بھی ہے، اور دو ٹوک پیغام بھی ہیں۔ آج ایک کوڈ کاپٹر جو ہے، یہ دوسرا ڈرون آپ کہہ لیں جو بھارت کا تھا، وہ گرایا گیا ہے۔ ایک پہلے گرایا گیا تھا، ایک آج بھمبر کی جو بارڈر ہے آپ اس کو کہہ لیں، وہاں پر گرایا گیا اس علاقے میں۔ اور یہ اس کے علاوہ وزیر دفاع کا بڑا دو ٹوک یہ اعلان ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے اگر اوپر حرف آیا تو پھر ہم میکسیمم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو بات انہوں نے رائٹرز کے ساتھ کی تھی، میں ذرا تھوڑی سی احتیاط سے کام لے رہا ہوں، وہ والی بات نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی وزیر دفاع نے کہا کہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے۔ یہ بھی خبر آئی کہ کسی بھی مس ایڈونچر کی صورت میں اس کا جواب دینے کے لیے بھارت کے اندر سینکڑوں جو ہیں وہ ٹارگٹ وہ لاک کر لیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ٹارگٹ لاک کرنے کا کہ بھرپور جواب دینے کے لیے اپنی تیاری پوری ہے، اور تیاری پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توپوں کے بھی، میزائلوں کو بھی، اور جس کا رخ جس طرف ہونا چاہیے اس طرف ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جنگی جنون کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہ کوئی جنگ اچھی چیز ہے۔ پاکستان اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، بھارت اس کا میڈیا وہ جو ہے وہ اس سے باز نہیں آ رہا۔ اور انٹرنیشنلی اس وقت اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں تو وہاں پر بھی بھارت کی پذیرائی نہیں ہے۔ اس طرح سے پہلگام واقعے کی مذمت جو ہے وہ پاکستان نے کیا، تو باقی دنیا اگر کرے گی تو یہ خبر تو نہیں ہے۔ تو جو بھارت کو توقع تھی کہ اس کے ایک صرف محض بیان کے اوپر، اس کے نیریٹو کے ساتھ جو دنیا ہے، جو اس کی معاشی یا اس کے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ اس کے ساتھ چل پڑیں گے، ایسا نہیں ہو رہا۔ چین کی طرف سے بھی اس کو جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور پاکستان کو جو اعتماد ہے وہ اعتماد ابھی تک الحمدللہ قائم ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اب انٹرنیشنلی آبزرو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی اس خطے کو کہ امن کے لیے خطرہ ہے بنیادی طور کے اوپر، اور برطانوی اخبارات، برطانوی میڈیا اس پر لب کشائی کر رہا ہے۔ انڈیا میں جو کہہ لیں کہ جو سدرن کمانڈ ہے، اس کے لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار صاحب کو معزول کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ کے اوپر ایک نئے جو ہے شرما صاحب لیفٹیننٹ جنرل، ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی خفت کو مٹانے والا معاملہ ہے یا وہاں کی اپوزیشن کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے والا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ناکامی بہرحال وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، جو کانگریس اور دوسرے تیسری جماعتیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اپنا فیلئر ہے، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے، اپنی فوج کا فیلئر ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ ایک اچھی خبر بھی ہے پاکستان میں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ کل کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، اور ایک بڑا جو سلگتا ہوا مسئلہ تھا جس نے پاکستان کی اتحاد، چونکہ ضرورت ہے اس وقت پوری قوم متحد ہو، ایک زبان بھی ہو اور بند مٹھی کی طرح ہو، تو وہ جو ایشو جو یہ اس اتحاد کو، یا کم از کم یہ تاثر جو خراب کر رہا تھا کہ یہ قوم متحد نہیں ہے، وہ ریزالو ہو گیا۔ نہروں والے معاملے کے اوپر وفاق اور جو ان کی تجویز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس نے ڈیفر کر دی ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے چوٹی کے صحافی جناب سلمان غنی صاحب، خالد قیوم صاحب ذرا آگے بیٹھے ہوئے، سوری، جناب خالد فاروقی صاحب، اور خالد قیوم صاحب ان سے آگے۔ سارا ٹڑا دو باری تعارف ہو گیا، بہت شکریہ، ایدے پیسے رہتا ہوں گے۔ اچھا سر جی، اچھا یہ بھی بات، وہ جو حصے مزاح ہے نا پاکستانیوں کی، کہ اس ٹینشن کے ماحول میں بھی وہ مطلب ہمارے یہ فی البدیہہ ہوا ہے سارا کچھ، ٹینشن والا ماحول کوئی نہیں ہے۔ ایک تو بات میں یہ جو تھی وہ ضمناً میں نے ذکر کر دیا، سر یہ جرنیل کو ہٹا ہٹو کے وہ جو کمار صاحب ہیں، ان کی اپنی جو وہاں کی لیڈرشپ ہے یا دیگر جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن ہے، جو بیسیکلی ٹارگٹ کر رہی ہے مودی سرکار کو اور ان کے لیڈرشپ کو ایک الگ سے، اور ان کی اہلیت کو الگ سے، اور پھر وہ تانے بانے سازش کے جو فالس فلیگ آپریشن پاکستان کا جو نیریٹو ہے
اس کو وہاں پر لوگ جو ہیں نیوٹرل لوگ وہ سوال اٹھا رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر. تو یہ مٹی پاؤ پالیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ وہ ڈرامہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. ایک طرف جہاں پر مودی سرکار بخلاہٹ سے دو چار ہے تو دوسری طرف خود ان کی فوج جھنجھلاہٹ کا شکار ہے. اور جن جنرل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، جنرل صاحب کا آپ ذرا دیکھیں کہ وہ کس وجہ سے وہاں سے تبدیل ہوئے. ایک تو انہوں نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار کیا تھا، فوری ریٹیلیٹ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، ریکارڈ پہ ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ یہاں سے ہوا ہے، کہیں باہر سے نہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ اس واقعے کے فوری بعد انہوں نے اے پی سی بلائی تھی تو اے پی سی میں اپوزیشن نے، وہ پریزائڈ کر رہے تھے ان کے ڈیفنس منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ جب کشمیر کے چپے چپے پہ ہماری فوج موجود ہے 8 لاکھ، تو یہ لوگ آئے کہاں سے؟ یہ تو 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. انہوں نے باقاعدہ اس نے وہاں پر کہا تو آپ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کہاں، کس نے کیا ہے؟ اور ہماری سیکورٹی کی 3 لیئرز ہیں، وہ ساری پامال ہوتی چلی گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ تھانہ جو ہے وہ تو 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور 10 منٹ کے اندر آپ نے وہاں پر ایف آئی آر بھی کاٹ دی جس کا وہ جواب نہیں دے سکے. اور ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ اس میں ہمارے سیکورٹی لیبس موجود ہیں. انہوں نے یہ ان کو وہاں سے چینج کیوں کیا؟ یہ کشمیر اور چین کی سرحد پہ ناردرن ایریا کے کمانڈر تھے. جہاں سے بڑا کلیئر ہے. اور بھی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ فوج کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، اور میں ہمیشہ یہاں کہا کرتا ہوں کہ آج تک دیکھیں پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی اور لڑ رہے ہیں، ایک شہادتوں کی تاریخ رقم کی ہے. لیکن آج تک میں نے کبھی میڈیا میں یہ نہیں سنا کہ ہمارے کسی افسر اور جوان جو ہے چھوڑ کے کہیں دوڑا ہو. اور اکثر آپ دیکھیں، میں چونکہ انڈین میڈیا دیکھتا ہوں کہ ان کے فوجی، ان کے جوان جو ہیں وہ بھگوڑے ہوتے ہیں. کیا وہ پاکستان کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں میرے لیے تو سوال بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو صورتحال بن گئی ہے اس میں سے مودی صاحب کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں بڑکے لگانے سے جنگ نہیں چلتی. اور دوسری وہ جو آج آپ نے کہا کہ جی وہ جو ڈرون اور ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، یہ ایک بڑا واضح میسج ہے کہ جو ادھر آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا. اور یہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب حرکت کی تھی بالا کوٹ کے مقام پہ، جن 2 جہازوں نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی تھی ان کی حدود میں انہیں دے مارا تھا. اور جس کمپنی کے وہ جہاز تھے، میں نے خود وہ ریئیکشن پڑھا کہ ہماری ساکھ پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے. اب بات یہ کہ پاکستان کے اندر لوگ میں نے اتنے پریشان نہیں دیکھے جیسے آپ نے کہا کہ اس سے مزاح. یہ جو آپ کا قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ تھا وہ بڑا جاندار تھا. کو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ برابری کی سطح پہ انہیں جواب ملے گا. اور اس میں سے سب سے اہم بات دیکھیں، یہ سنتاس معاہدے انہوں نے توڑنے کا اعلان کیا ہے. یہ پانی کبھی رکتا نہیں ہے. وہ جو پانی روکنے والے تھے نا، پانی تو انہیں چھوڑنا پڑا ہے. پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. پاکستان کا سب سے اہم فیصلہ جو تھا وہ جو فضائی حدود کی خلاف ورزی، انہوں نے فضائی حدود پہ پابندی لگائی انڈین جہازوں پہ. اور اس پہ آپ دیکھیں ذرا انڈین میڈیا جو ہے وہ تلملا رہا ہے اس لیے کہ کروڑوں ڈالرز کا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. سر 800 کروڑ کے حصص گر گئے ہیں. بڑے آپ دیکھیں کہ ان کی شیٹر ہو رہی ہے ان کی معیشت. اور وہاں پر سب سے زیادہ جو مودی صاحب کو ہیرسمنٹ ہو رہی ہے وہاں اندر ہو رہی ہے. ایک طرف وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ آ گئی جارحانہ موڈ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہندوستان کے تحفظ کرنا تھا. آپ ہندوستان کو ایک ایسی سطح پہ لے کے آئے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ساتھ نہیں. دوسری ایک اہم بات آپ نے جب چین کا ذکر کیا نا، دیکھیں چین آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اس جنگ کے فریق 2 نہیں ہیں، 3 ہیں. اور چین اس میں بول نہیں رہا. چین کی اپنی بہت ساری ریزرویشن ہے. اور مودی صاحب اسٹریٹجک پارٹنر ہیں امریکہ کے. اور امریکی پریزیڈنٹ نے جو بیان دیا تھا آپ ذرا دیکھیں، ویسے تو انہوں نے کہا 1500 سال پرانا مسئلہ ہے. اچھا اس پہ بھی انڈینز جو ہیں وہ تھوڑی سی مختلف بات کر رہے ہیں. وہ 1500 سال والی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ متنازع مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ مسئلہ پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا. اور یہ انٹرنیشنلائز ہی مسئلہ ہے. یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اور خود آپ انڈین تاریخ دیکھیں کہ یو این کے اندر تو گئی تھی انڈین لیڈرشپ. جواہر لال نہرو گئے تھے وہاں جا کے دستخط کیے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بے وفائی تو کی خود انڈین لیڈرشپ نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ.
اور 2013 کے بعد سے اب تک آ جائیں. دیکھیں عمران صاحب، پہلے پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات ہوا کرتے تھے، 140 نشستیں ہو چکی تھی. یہ صاحب جب سے بس اقتدار آئے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ آپ ذرا ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں. خود مغرب نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، کینیڈا نے، دیگر ملکوں نے یہ بلیک لسٹ تھے. وہ کہتے ہیں بچر آف گجرات، 2200 مسلمانوں کی شہادت کا یہ شخص ذمہ دار ہے. اور جب سے یہ بس اقتدار آئے ہیں، آپ ایک وقت کے اندر انڈیا کا پوسچر یہ نہیں تھا، وہ لبرل تھا، وہ دنیا کی بڑی جمہوریت کہلاتا تھا، اب نہیں کہلاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اطمینان نظر آ رہا ہے، یہ لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت، پاکستان کے عوام سب اکٹھے ہیں. دیکھیں اگر 22 تاریخ سے پہلے کا ماحول دیکھ لیں تو سیاسی محاذ پر تناؤ تھا. آج وہ تناؤ نظر نہیں آ رہا. سینٹ کے اندر آپ نے ایک مشترکہ ریزولوشن پاس کیا ہے. آج بھی ذرا سینٹ کا ماحول اٹھا کے دیکھیں کہ آپ وہاں ہمارے جو سیاستدان ہیں مختلف پارٹیز کے، وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں اکٹھے ہیں. اور یہاں تک صورتحال کیوں پہنچی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ نریندر مودی ہے. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خورشید قصوری صاحب ہمارے جو وزیر خارجہ رہے ہیں، بڑی اچھی سوچ اور اپروچ کے حامل ہیں. انہوں نے جو بک لکھی تھی اس کا ایک وہاں تقریب تھی انڈیا کے اندر. کلکرنی صاحب تھے اس کے ایڈمنسٹریٹر، اور مودی صاحب کی وجہ سے وہ معاشرہ اتنا انتہا پسند اور شدت پسند ہو گیا ہے کہ وہ جو اس تقریب کے منتظم تھے ان کا چہرہ انہوں نے کالا کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر خارجہ کی کتاب کی تقریب ہونی تھی. اور وہاں کے ایک دانشور نے کہا تھا کہ یہ کلکرنی کا چہرہ سیاہ نہیں ہوا، یہاں ہماری ریاست نے اور ہمارے شدت پسندوں نے بھارت کا چہرہ سیاہ کر دیا. لہٰذا جب تک مودی صاحب موجود ہیں، یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے، اس خطے میں استحکام آتا نظر نہیں آ رہا. اچھی بات یہ ہے کہ انہیں بین الاقوامی طور پہ کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. ایران نے، سعودی عرب نے پیشکش کی ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں. پاکستان مذاکرات اور تحقیقات، یہ دو چیزیں پوائنٹس آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا پرائم منسٹر جب حلف اٹھاتا ہے نا، آپ کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم خطے میں اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات رکھیں گے اور بھارت سے ہم مذاکرات چاہتے ہیں. وہ اس کو ہماری ویکنس سمجھتے ہیں. جی نہیں، وہ ویکنس ہے. اس لیے دیکھیں مذاکرات کی بات اسی پرے پنچایت والے لوگ ہیں، وہ صلح دی گل ہمیشہ وہ کرتا ہے جدا کوئی سیاسی کیس ہوئے. پاکستان کا ایک سیاسی کیس ہے کشمیر کے حوالے سے، اس سے وہ دوڑتا ہے. دوسری بات، اگر پاکستان نے تحقیقات کی بات کی ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ تحقیقات پہ بھی نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ تحقیقات ہوئی تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. ویسے سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، لیکن اس شر میں سے آخری بات میں کہوں گا، میں اس پہ اسے وضاحت نہیں کروں گا، اس شر میں سے کوئی خیر کا پہلو نکلنا ہے. یہ تسی کوئی بجلی خبر دے رہے ہو. چلیں بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ بجلی خبر نہ دیں ہمیں، لیکن بڑی جامع گفتگو تھی آپ کی. سر جی بات یہ ہے فاروقی صاحب کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو اس طرح سے سپورٹ انٹرنیشنلی نہیں مل رہی. صحیح ہے. کل ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ اگلے 3-4 روز بڑے اہم ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی مس ایڈوینچر کرنا ہے وہ 2-3 دن میں کر لیں گے، ورنہ وہاں پہ وہ ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہوتی ہیں چیزیں. آپ کو لگتا نہیں ہے وقت بھارت کے ہاتھ سے تیزی سے نہیں کر رہا ہے، خصوصاً مودی کے ہاتھ سے؟ اگر کوئی کرنا ہے تو کر لیں یار. نہیں دیکھیے، میں بھارت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. آپ کا دشمن ہے اور اس نے دشمن ہی رہنا ہے. ایگزیکٹلی. جو بالا کوٹ پہ حملے کا واقعہ ہوا تھا وہ تقریباً 10 دن کے بعد ہوا تھا، اور اب بھی جو بھارت کی تیاریاں ہیں، جو وزیر دفاع کا کہنا بالکل درست ہے کہ جو ماحول وہاں بن چکا ہے اس کو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے جتنا انہوں نے کچھ آگے کر دیا معاملے کو، وہاں پہ اس کو اپنی سوسائٹی کو، اپنی قوم کو، اپنے انتہا پسندوں کو ان کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ضرور ہے. ٹھیک، اس کو کر کے کچھ دکھانا ہے. بے شک اس کو منہ توڑ جواب ملے، بے شک اس کا حشر جو ہے وہ بالا کوٹ سے بھی برا. اس کے نہیں، اگر دیکھیں منہ توڑ جواب جس کا پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ ملے گا، ہر صورت دیں گے. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد پھر وہ تو ان کی انا کو ٹھیس پہنچے گی. دیکھیں وہ انا کو ٹھیس پہنچے گی، یہ تو پھر اگلی سٹیج ہے نا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پاگل پن، جو ہسٹیریا وہاں پہ اس وقت ہے بھارت کے اندر، اور میں ابھی ان کا ایک چینی اسکالر جو ہیں، دفاعی تجزیہ کار ان کے جو تائبو ان کا نام ہے، تو وہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے وہ چیئرمین ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا کسی ثبوت کے بغیر
بھارت میں حکومت نے خود سے ایک ہسٹیریا پیدا کیا ہے, پاگل پن پیدا کیا ہے. بالکل اس پاگل پن کی اب انتہا ہے, اور اس پاگل پن کی انتہا یہ ہے کہ اس وقت کم از کم جو ابتدائی یہ دن ہے, اس میں جو کانگریس ہے وہ بھی بہت حد تک اس میں انوالو ہو گئی. اگرچہ کانگریس نے وہاں بچنے کی کوشش کی ہے. کانگریس کے جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے انفرادی طور پہ ایک دن پہلے, 2 دن پہلے ان سب نے اپنے بیانات جاری کیے, جس میں انہوں نے مودی حکومت کو یہ جس ہسٹیریا کی ہم بات کرتے ہیں اس سے روکنے کی کوشش کی, اور بتایا کہ اس کے پیچھے ان کے سیاسی مفادات ہیں. کرناٹک میں, بنگال میں, آسام میں, وہاں پہ دیکھیے نا, وہاں مختلف جو ریاستیں ہیں ساؤتھ کی, وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو انتہا پسندی کا, ہندوتوا کا ایجنڈا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ہم ماضی بھی ان کا دیکھ چکے ہیں, وہ یہ سارا کچھ کریں گے. انہوں نے یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف بھی کرنا ہے, اور انہوں نے سارا کچھ ہندوستان میں اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر جو مسلمان ہیں ان کے خلاف بھی شروع کر دیا. کیونکہ ساؤتھ پالیسی میکنگ میں انڈیا میں اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ, ہاں یہ جو انتہا پسندوں کا جتنے ریجن ہے وہ سارا. اچھا, اب وہاں پہ دیکھیے ایک سوال وہاں یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے گھر ڈیمالش کر دیے جو آپ کی بلڈوزر پالیسی ہے اس کے تحت. تو سوال وہاں پہ کیا گیا کہ سمجھوتا ایکسپریس کے جو دہشت گرد تھے, کیا ان کے جب آپ نے ان کو پکڑ لیا, جب ان کا مقدمہ ہو, تو کیا آپ نے ان کے گھر ڈیمالش کیے؟ پھر لوگوں کو جس طرح سے وہاں ٹارچر کیا جا رہا ہے, جس طرح گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, اب بھارت کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا جائزہ ان کو لینے کی ضرورت ہے. آپ کی کشمیر پالیسی ہوا میں اڑ گئی, آپ کا ٹورزم کی پالیسی ہوا میں اڑ گئی, جو کچھ آپ دعویٰ کرتے تھے کشمیر کے بارے میں, یہ تو سارا کچھ وہ ہوا ہے. اب اس میں پاکستان یا کسی دوسرے ملک کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کشمیری عوام پر تشدد کریں گے, ان کو ہراساں کریں گے, ان کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھیں گے, ان کی آزادی سلب کریں گے, ان کے ساتھ جتنے معاہدے کیے ہیں, ان کا جو سٹیٹس ہے جس طرح آپ نے ختم کیا, جو کچھ بھی آپ نے کیا, یہ اس کا ریئیکشن اگر وہاں پہ آتا ہے تو اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اچھا, یہ ریئیکشن اگر کسی دوسری ناگالینڈ وغیرہ یا دوسری کسی ریاست میں آتا ہے تو کیا پاکستان اس کا بھی ذمہ دار ہے؟ یہ واقعہ آپ کے ہمارے کنٹرول لائن کے بارڈر سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوا ہے. آپ لوگ وہاں کچھ نہیں کر سکے, تو پاکستان اس کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ثبوت مانگا جا رہا ہے بھارت سے, اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ نہیں ملی. امریکہ نے ابھی تک اس واقعے کی مذمت کی, پاکستان نے بھی کر دی. امریکہ نے ایک دفعہ بھی اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا. امریکن پریزیڈنٹ نے اگر نام لیا تو اس نے کہا کہ مجھے دونوں ملک بڑے قریب ہیں. اچھا, پاکستان کا نام لیا, پورے یورپ میں سے کسی نے پاکستان کا نام لیا, رشیا نے پاکستان کا نام لیا, چائنا نے پاکستان کی سپورٹ کیا ہے غیر جانبدار شفاف تحقیقات میں. بلکہ چائنا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس تحقیقات میں صرف یہ نہیں کہ چین اور پاکستان کے ماہرین شامل ہوں گے, دنیا کے باقی ماہرین کو بھی بلا لیں, وہ بھی شامل ہو جائیں. چین تو بہت ہی ایگریسولی لیکن ایک سفارتی انداز میں سامنے آیا ہے. اسی طرح ترکی کی طرف سے, باقی تمام اور مسلم ورلڈ کی طرف سے آلریڈی پاکستان کے لیے اس کی سپورٹ ہوتی ہے. یہ جو کچھ بھارت اس وقت کرنا چاہتا ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں, اس کے باوجود بھارت کچھ نہ کچھ کرے گا. اس جو کرے گا ضرور, اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. ہماری ریڈ لائنز ہیں. ہم نہ تو ان کو جو ان کا خواب ہے کہ کہیں کراچی کی ناکہ بندی کرنے کا, نہ تو وہ ان کو پورا کرنے دیں گے, نہ ان کو کنٹرول لائن پار کرنے دیں گے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ علاقہ سیز کر لیں, نہ پاکستان کے بارڈر کے اندر جس طرح کہ انہوں نے ایک ٹائم پہ پہلے رجیب کے دور میں اور پھر جو ضیاء الحق کے دور میں کیا تھا, جس میں پاکستان کو پھر اس کا جواب دینا پڑا تھا, نہ وہ یہ تینوں کام کر سکیں گے. اگر وہ یہ تینوں کام کریں گے تو دیکھیے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں یہ درج ہے, اور نیوکلیر پالیسی جو درج ہے, ہم کوئی کسی ملک کو ایٹمی اسلحے کی وارننگ نہیں دیتے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے بس میں ہوا وہ اگر آپ کچھ کریں گے, آپ ہمارے بارڈر کے اندر بھی اگر آ کے کچھ کریں گے تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے. یہ انڈیا کو میسج جا چکا ہے. وہ بڑا رونا روتے ہیں جی آپ ٹیکٹیکل ویپن کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں. وہ ٹیکٹیکل ویپن کی دھمکی کیا, ہم آپ کو فٹ بال ویپن کی بھی دھمکی دیتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ٹیکٹیکل ویپن ہی نہیں, آپ کو فٹ بال ویپن بھی آپ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ تباہی کی بات ہے نا. اگر آپ پاکستان کی, اگر آپ انڈیا کے ماہرین, انڈیا کے حکام, انڈیا کی حکمران پارٹی یہ اگر بیٹھ کے کہیں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کریں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھارت کے 4 ٹکڑے نہیں کریں گے, آپ 4 ٹکڑے کیا کئی ٹکڑے کر دیں گے. اور بھارت کو یہ پتا ہے کہ اس نے اصل میں یہ بھارت خوفزدہ کیوں ہے. خوفزدہ اس لیے کہ اس نے ایک محاصرے کو توڑنے کی کوشش کی ہے جو سفارتی محاصرہ ہوا ہے اس کا. پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, چائنا ہے, سری لنکا ہے, مالدیو ہے. یہ وہ ملک ہے جن کو انڈیا سمجھتا تھا کہ بھئی میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں رہ گیا, چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہوں, وہ انوالو نہیں ہوگا. کیوں نہیں چائنا انوالو ہوگا؟ جیسے سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ صرف پاکستان کی لڑائی نہیں ہے, چائنا بھی اس میں ہے.
चाइना ने, देखिए चाइना का $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और $60 बिलियन के प्रोजेक्ट से पहले भी चाइना और पाकिस्तान दोनों एक मजबूत तरीन इत्तेहादी दुनिया में शुमार किए जाते हैं। दोनों का जो अलायंस है, आपको पता है 2020 में इंडिया और भारत ने एक मुआहदा किया था इंटेलिजेंस शेयरिंग का। उस इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो मुआहदा किया, वही मुआहदा पाकिस्तान और चीन के दरमियान उसी वक्त हो गया था। उसमें पाकिस्तान को इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, इस वक्त पाकिस्तान अपना 81% जो वेपन की रिक्वायरमेंट है ये चाइना से पूरी करता है। जी, पाकिस्तान को इंटेलिजेंस शेयरिंग में चाइना हमें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देगा और देता है। पाकिस्तान और तुर्की का इत्तेहाद है, उस दिन हम बात यहाँ बैठे कर रहे थे इसी प्रोग्राम में। दस्तरस है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, फजा में उसे दस्तरस है। हाँ, तो फिर उसमें ये है कि फिर ये जो आप इंडिया वाला जो बालादस्ती वाला ख्वाब है वो टूट चुका है। इंडिया में ये जो आप देख रहे हैं कि वहां पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ये जो जिसकी आपने बात की, वो उनके लेफ्टिनेंट जनरल की, जिसको उन्होंने हटाया है, उसकी जगह जिस शख्स को लाया गया है, उससे क्वेश्चन क्या हुए हैं? उससे क्वेश्चन ये हुए हैं, उसकी फौज के जो लोग थे उन्होंने क्वेश्चन किए कि भी आप ये सारा कुछ जो कुछ करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, ये बड़ा ओपन मीडिया में आ गया ना कि आपकी जो इंटेलिजेंस थी वो क्यों फेल हुई, सिक्योरिटी थी वो नाकाम क्यों हुई? अगर आप हमें बॉर्डर पे भिजवाओगे तो श्रीनगर छावनी की हिफाजत कौन करेगा? और इंडिया के अंदर आपको ये मैं बता दूं, जो भारत के थोड़े बहुत आज़ाद जो इस वक्त सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन को जगह जगह पे उनको सपोर्ट हासिल है, वो जिस इलाके में चाहते हैं घूम फिर सकते हैं, उनको कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारा वाकया कैसे हो गया? इसके पीछे भी ये है ना कि उनका आप ताकुब नहीं कर सकते, उनको आप पकड़ नहीं सकते। को तो 10 जगह पे चेक किया जाता है, तो दहशतगर्द आके सारा कुछ तो वो जो उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सारी की सारी उनकी नकलो हरकत जो होती है उसमें पूरी मदद होती है हर जगह पे। सो उनको जो ख्वाब दिखाया जा रहा था पूरे भारत में, जो आज आपको पता है कि वहां पे जितने उनके टूरिस्ट स्पॉट हैं, 32 टूरिस्ट स्पॉट आज बंद कर दिए गए हैं वहां पे मकबूजा कश्मीर में। उसकी रीजन ये है ना कि आप ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ना उनकी हिफाजत कर सकते हैं। जो कुछ आपने किया, जबर के तहत किया, मोदी ने जो कुछ किया, अब उसका जवाब है, उसका जवाब वो ले। अब उसकी जो सूरत हाल है उसको भुगते, इंडिया खुद भुगते। पाकिस्तान की तरफ मुंह करेगा तो ये यकीन रखना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ मुंह करेगा तो हम जंग के हामी नहीं है। पाकिस्तान में कोई बंदा जंग नहीं चाहता। हम अपने इलेक्शन में भारत को डिस्कस नहीं करते, उनका इलेक्शन पाकिस्तान की बुनियाद पर होता है। सही। तो आप अगर पाकिस्तान की तरफ को ऐसा, पॉलिसी ये है कि वो कहते हैं कि जंग से बचने का बेहतरीन नजरिया जंग की तैयारी है। हाँ, तो पूरी ठीक तैयारी है, की है। हमने सफारती तौर पे कामयाबी हासिल की है, और इंशाल्लाह ताला ये होगा कि जो जंग का माहौल बनेगा, अगर उन्होंने कोई ऐसा किया तो हम फजा में, समंदर में, जमीन पर ड्रोन वाला काम करेंगे, आएगा तो वापस नहीं जाएगा, तीनों जगह पे मुकाबला करने अच्छा, के लिए ये मेरा ख्याल है चौधरी साहब, ये बड़ा टेस्ट केस था। ये जो पहले भी एक ड्रोन गिराया, दूसरा ड्रोन भी गिराया, इससे मेरा ख्याल है कि एक मतलब तो ये निकलता है, हम उससे इत्तेफाक करते हैं तो भी, नहीं करते तो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें कि एक तो ये कि विजिलेंट है, मतलब ड्रोन जितना भी होता है वो आंख से ओझल नहीं है। हमारे जो सर्वेलेंस है, हमारी जो निगहबानी है, निगरानी है, बड़ी स्ट्रांग है। इसका एक तो मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि जो ड्रोन है ये इस अहद हाजिर की एक जदीद टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी है। अगर हम उसको हैक कर सकते हैं, हैक करके गिरा सकते हैं, और उससे पहले रिपोर्टेडली कहा जाता है कि वो ड्रोन अमेरिका नहीं, अभिनंदन को भी ऐसे ही किया गया था। वो बेचारा, उसको भी नहीं पता था वो कहाँ उड़ रहा है। तो ये जो अगर बात अना की है कि जी कि हम दुनिया की इतनी बड़ी 5वीं राइजिंग इकोनॉमी और हमारे मसल इतने, हमारे वो परमाणु विमान पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं, वो इतना कुछ, और हम ये खौफ ज़दा है पाकिस्तानी, तो भाई जवाब क्यों नहीं दिया आपने फिर? देखिए कि ये जो दावा कर रहे हैं कि वो दुनिया की बड़ी 5वीं इकानमी है, हाँ, और उनके पास पूरी दफाई ताकत और तवानाई है, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो कीमत होगी, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी कीमत जो है, अगर कोई इकदाम इंडिया की तरफ से उठाया जाता है तो भारत को अदा करनी होगी। ठीक है। और क्योंकि उनकी जो इकानमी है उसका साइज बड़ा है, उनका जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको मुल्क में लाने के वो बड़े दावेदार हैं। तो अगर ऐसी कशीदा सूरत हाल जो है ये बढ़ती है, कशीदगी बढ़ती है, तो फिर कहाँ इंडिया की जो 5वीं मुआशी कुव्वत बढ़ने की बात करती है, इंडिया करता है, उसका वो दावा कैसे पूरा होगा? वहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? वहाँ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? अब भाई यहाँ तो 2
آپ نے اتنے ایکشن لیے، پاکستان کی طرف سے جو 2 ایکشن لیے گئے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو بند کی گئی، اس سے آپ کا جو ہے وہ اربوں ڈالر کا جو ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، جو آپ کی جو فضائی اسپیس جو ہے اس کو بند کیا گیا، اس سے دیکھیے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ ان کی جو کمپنی ہے، یہ ایئر لائن ہے، اس کو کتنے 100 کروڑ کا جو ہے ان کو سٹاک مارکیٹ کے اندر ان کا جو شیئر ہے وہ گر چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اگر صورتحال زیادہ بڑھتی ہے تو ان کی پوری مارکیٹ جو ہے، سٹاک مارکیٹ سمیت پوری اکانومی جو ہے وہ کریش کر سکتی ہے۔ اور دوسرا جو صلاحیت کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے پاس ہر قسم کا دفاع کرنے کے لیے پوری صلاحیت موجود ہے، اور صلاحیت کا یہ نہ صرف یہ ڈرون بلکہ جو ابھی لندن والا جو واقعہ تھا، جو جہاز جو گرائے گئے تھے انڈیا کے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور جو فیلئر ہے ان کا اپنا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، اپنا جو بھارتی فوج کا فیلئر ہے، بھارتی حکومت کا فیلئر ہے، اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جبکہ دیکھیے کہ وہاں پر امیت شاہ نے جو اے پی سی تھی اس میں تسلیم کیا، سیکیورٹی لیبز کو تسلیم کیا، اور عمران صاحب وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ 2 الرٹ آ چکے تھے کہ یہاں پر جو پہلگام کا ایریا ہے اس کو نہ کھولا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ اور جو 5 منٹ بعد، چند منٹ بعد جو ہے اس واقعے کے بعد آپ نے الزام تو پاکستان پر لگا دیا، ایف آئی آر کاٹ دی، لیکن چند منٹ کے فاصلے پر بی ایس ایف کا جو تھا کیمپ تھا، وہاں اطلاع بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں سے فورس جو ہے وہ پہلگام جو ہے موقع پر نہیں پہنچ سکی۔ اور اس میں دیکھیے کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ جو بات آپ پہلے فرما رہے تھے کہ بین الاقوامی سطح پر انڈیا جو ہے وہ اپنا بیانیہ بیچنے میں نہ صرف بین الاقوامی سطح پر ناکام رہا ہے، بلکہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر بھی اس دفعہ جو ہے پہلی بار جو بیانیہ ہے مودی سرکار کا وہ نہیں بک رہا۔ وہاں کی اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں کھڑی، وہاں کی سیول سوسائٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ کھڑی۔ کہ بہار سمیت کوئی 2 سٹیٹس میں ان کے ٹوٹل 3 سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن وہ تو اکتوبر میں ہے، تو وہ ماحول وہی اس کی الیکشن سپیچ ہے نا۔ سعودی عرب سے سیدھا باہر گیا تھا، وہ مقبوضہ کشمیر نہیں گیا تھا، وہاں پر حالات کوئی اچھے نہیں ہیں ان کے لیے۔ بہار کا عمران صاحب جو الیکشن ہے وہ مودی سرکار کے لیے، انڈیا کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے ہے کہ وہ پیور خالصتاً ایک ہندو سٹیٹ ہے اور ہندو مائنڈ سیٹ کا گڑھ ہے، اور جو وہاں پر ریاستیں ہیں انڈیا کے اندر، ان کی جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ اسمبلی ہے وہاں پر، وہاں کے جو نتائج ہیں وہ پورے انڈیا پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ جو جنگی جنون جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے اور فروغ دیا جا رہا ہے، اب وہ دراصل بہار کی جو ہندو ذہنیت والی ہندو مائنڈ سیٹ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، الیکشن کے لیے، ان کی راہ ہموار کرنے کے لیے، ان کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے یہ سارا جنگی جنون جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان سے پہلے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نریندر مودی کے دور میں ہمیشہ ہوئے ہیں۔ اور اس طرح دوسرا جو ثبوت کی بات ہو رہی تھی کہ ثبوت جو ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کو ثبوت نہیں مل رہے، تو دیکھیے ثبوت تو ہمیں تو آج ایک اور مل گیا ہے کہ نوشکی کا جو دھماکہ ہوا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ انڈیا کھڑا تھا، انڈیا بی ایل اے کے پیچھے کھڑا تھا، اور وہاں پر جو مالی معاونت ہے ان کی وہ کھلے عام جو ہے وہ ابھی نا جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ڈی جی ایس پی آر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے بعد دوسرا باضابطہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ، یا ہو سکتا ہے کچھ شواہد بھی پیش کیے جائیں۔ جو ابتدائی کلمات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، یہاں پر فوج کے اوپر اور شہریوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بارود فراہم کر رہا ہے، بارودی مواد۔ جیلم بس سٹینڈ پر 2.5 کلو کا بم برآمد ہوا ہے۔ تو یہ ہماری آفر تھی ان سے کہ آپ پہلگام کے اوپر انکوائری کروا لیں اور غیر جانبدار تھرڈ پارٹی سے انکوائری کروا لیں۔ وہ ثبوت 100 جو سفارتکار تھے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو جا کے بولا
کہ ہمیں کوئی ثبوت کوئی ٹھوس شواہد نہیں دیے گئے بلکہ لگ رہا ہے کہ وہ بس بہانہ ڈھونڈ رہا ہے لڑائی کرنے کا۔ اس میں عمران صاحب آپ نے بڑی درست بات کی، تھوڑا سا نا میڈیا کی طرف آئیں کہ عالمی میڈیا کسی ایک جگہ پہ بھی ان کو اس لیے سپورٹ نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو عالمی سپورٹ نہیں ملی، تو اس میں آپ کو جو واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے جی جس میں انہوں نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں کہا ہے کہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، معمیر کے اندر، کہ وہاں پر نہ صرف دہشت گردی کروا رہے ہیں اور یہ ٹارگٹ کلنگ اور ایک خاص انداز ہے۔ دیکھیں را کا ایک خاص انداز ہے، کینیڈا کے اندر بھی اسی سٹائل میں انہوں نے سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہے اور امریکہ میں کیا ہے۔ اس رپورٹ نے ایک بنیاد فراہم کی ہے عالمی میڈیا کو، اور جو آپ نے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی نہیں سنا لیکن میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوگی تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، مودی مائنڈ سیٹ ہے۔ اور جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، کس کو نہیں پتا یہ کلبھوشن نیٹ ورک کیا تھا، پکڑا گیا نا، ہمارے پاس ہے، حاضر سروس ان کا فوجی ہے، وہ نیوی کا۔ تو بات ہے کہ یہ شخص جب سے بس اقتدار آیا ہے یہ اس خطے کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اب انٹرنیشنلی ان کو اس لیے مدد نہیں مل رہی کہ دنیا کے بڑے اہم ممالک وہ بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سلام پیش کرنا چاہیے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کو اس کو رپورٹ ملی کہ جی یہاں پر سکھوں کو ٹارگٹ را نے کیا ہے اور ان کا کونسل خانہ اس میں ملوث ہے۔ اس نے جناب اپنے ان کے جو انڈین کونسل جنرل کے ساتھ 7 لوگ فوری طور پہ وہاں سے نکالے تھے۔ بات یہ کہ دہشت گردی، شدت پسندی، انتہا پسندی نریندرا مودی اور بی جے پی کی پہچان ہے، اور اس سے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، خود ہندوستان بھی خطرے میں ہے۔ اور بات یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف وہاں پر جہاں پر ان کے یہ بیانات آ رہے ہیں، جنگی جنون ہے، وہاں کے جو متدل المزاج لوگ ہیں، میں آرٹیکل دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی صورت میں پھنسا دیا گیا ہے کہ ہندوستان کا ایک اچھا امیج تھا، ہم خود دیکھتے رہے کہ جی یہ بڑی جمہوریت ہے، لبرل ہے، ڈیموکریٹ ہے۔ آج جو کیفیت طاری کر دی گئی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے وہ میرا خیال ہے یہ ہندوستان کے گورباچوف صاحب، میرا خیال ہے انہوں نے اپنی اکانومی کے پیچھے اپنی دہشت گردی یا شدت پسندی کو چھپایا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ گدڑ دی موت آئی ہوئے تو شہر دا رخ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو جو بات کہہ دی ہے کہ اس شر میں سے کوئی ہمارے لیے خیر ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ 22 اپریل سے پہلے پاکستان کی کیا کیفیت تھی، آج پاکستان متحد ہے، اور یہ جو فوجیں ہوتی ہیں نا، ان کے پیچھے جب قوم کھڑی ہو نا تو یہ ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہیں۔ اور آج کی صورتحال کے اندر دیکھیں کہ آپ کی فوج کے پیچھے قوم متحد کھڑی ہے، اور ہماری فوج نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ جیتی تھی، اور یہ بھی انہیں ہضم نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد مغربی بارڈر کو گرم کر دیا گیا۔ مغربی بارڈر کو کیوں گرم کیا گیا؟ ساری چیزیں یہاں ہیں، اس لیے کہ سی پیک اور آئی ایم ایف کی لڑائی تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ دفاعی اعتبار سے تو ان کے پاس وہ چیز موجود ہے، اور اگر یہ معاشی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے تو اسی اس خطے کی بیچیں گے۔ تو یہ سارا کچھ اس کے پیچھے یہ ہے، میرا نہیں خیال کوئی مایوسی والی بات ہے۔ ایک بات بڑی سادہ ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ میاں بھی ساڈے نال ہے۔ چلیں جی، وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ۔ میں جو سر سے جذباتی کر رہے ہو، اچھا بات یہ ہے جی کہ جو جذباتی نہیں ہو رہا، ساری صورتحال دیکھو، جو چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں۔ دیکھیں کسی نے واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں۔ چلیں یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں، انہوں نے ایک ثبوت کے طور پہ ایک چیز وہاں پہ بیان کیا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہوگا کہ دہشت گردوں کے ہینڈلر کا نام ہے سکھوندر، اور ہم نے ان کے پاس یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہم نے ان کی چیٹ بھی جو ہے وہ پکڑی ہے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پاکستان بیسیکلی یوں لگ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہم براہ راست اس چیز کو دیکھ نہیں رہے کہ وہ اپنا جو دہشت گردی پاکستان میں انڈیا کرواتا ہے اور مسلسل کروا رہا ہے اور بڑے عرصے سے کروا رہا ہے، یہ شاید انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے وہ اپنا کیس پروف کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا ہے، ان کی باتیں ظاہر ہے کہ ہم پوری سنیں گے تو اس کے بعد ڈیٹیل میں اس پہ بات ہو سکے گی۔ اقوام متحدہ میں جو پاکستانی مندوب نے آج تقریر کی ہے جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ پورے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا یہ وہ فرق ہے جو پاکستان اور انڈیا کی لینگویج میں ہے۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ایک دھمکی کی، دھونس کی، دھاندلی کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، اور اس کا ثبوت کیا پیش کرتے ہیں کہ یہ جس طرح کا واقعہ ہوا اسی طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے تھے۔
اچھا اور کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. انہوں نے اب تک جتنی بات کی, اور یہ پاگل پن یہ ہے کہ صرف بھارتی حکومت نہیں, ان کا میڈیا بھی سیم پوری اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وہی لینگویج بول رہا ہے جو ان کے کسی عہدیدار نے بات کر دی, جو ان کے کسی انٹیلیجنس چیف نے بیان کر دی. لیکن پاکستان کیا بات کرتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ وہ جعفر ایکسپریس پر جو حملہ ہوا اس پہ اس میں بھارت کتنا انوالو تھا, اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اسی کی بات کر رہے ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو وہ ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں. اچھا, اور اس سے پہلے بھی ڈوزیر دیے جا چکے ہیں جس میں بتایا گیا جب افغانستان سے در اندازی ہوئی اور ہوتی ہے, اب بھی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بھی پاکستان نے دستاویزی ثبوت دیے. گیلانی صاحب نے دیے تھے شرم الشیخ میں, اور اس میں دیکھیں نا, اس میں جو اعلامیہ تھا اس میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ آپ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی کروا رہے ہیں یہ نہیں کروائیں گے. پاکستان پر الزام مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے لگا تو پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے یہ چیز طے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اس سے تو انکار نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے پرائم منسٹر نے جس چیز کو ایکسپٹ کیا ہو, منموہن سنگھ نے, تو اس میں تو آپ اب اس سے کیسے کہہ سکتے ہیں جی ہمارا بلوچستان سے تعلق کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر انڈیا میں ایک کویسچن بڑا بار بار کہا جاتا ہے, ان کے جو میں کل راہ کے سابق چیف کا انٹرویو سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی کیا بلوچستان کو اب ہم نے جتنا کچھ وہاں کر لیا اور جتنا ہم نے ہماری ایجنسیوں نے وہاں کیا ہے تو کیا ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر دیں؟ تو اس نے کہا کیا بات آپ کر رہی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے, ایسی باتیں نہیں کرتے, نہ ہی اس کو سوچا جا سکتا ہے. پھر اس نے اپنی حکمت عملی پالیسی پلاننگ جو بھی بتائی کہ پاکستان کو آپ سفارتی طور پر کس طرح آئسولیٹ کریں اور یہ وہ کرے, یہ ان کا اپنا ایک خواب ہے. لیکن اس نے بلوچستان کے حوالے سے جو مداخلت وہاں پہ ہو رہی ہے وہ سارے کا سارا انٹرویو اس کو انڈورس کرتا ہے. اور جو اس کا یہ تھا کہ بلوچستان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی اس کی شکست کا ایک اعتراف تھا. اچھا, اسی طرح سے بھارت صرف وہاں پہ نہیں, دیکھیے بھارت نے پچھلے 1 سال کے اندر آپ یہ دیکھیے نا کہ اس نے کینیڈا میں, جیسے ابھی سلمان صاحب نے کہا کہ کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا, سکھوں کو قتل کروایا. اچھا, انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں بند کیا, پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھیے پاکستان نے انڈیا کو یہ کیا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یقین دلایا کہ یہاں پہ جو لوگ, پاکستان ظاہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے 2 حصے ہیں, ایک حصہ وہ ہے جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے, ایک حصہ وہ ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے. آزاد کشمیر میں جو تنظیمیں کام کرتی ہیں آپ ان کو نہیں روک سکتے قانونی طور پر, وہ کشمیری ہیں. اور وہاں پہ اگر کوئی شخص ہے, ہم نے کیا کیا ان کو, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ہماری یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو. اس کا بھارت نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ٹارگٹ کلنگ اس نے پاکستان کے اندر. بہت شکریہ آپ تینوں دوستوں کا, بڑی رہنمائی بھی ہوئی اور بڑا لرن بھی کیا, اور ہمارے دوستوں نے جو ویوران نے بڑی انفارمیشن بھی گیدر کی. تو ڈی جی ایس پی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ٹمپریچر کو مزید بڑھاتی ہے یا ادھر سکون ہوتا ہے, یہ میرا خیال چند گھنٹے ہی جو ہے وہ بتا دیں گے. تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.